السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین الہی آمین۔ آیت نمبر 6 سے ہم تفسیر جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ودن بریکٹ آئے گا اس کے برخلاف، بریکٹ کلوز۔ اب میں یہ بریکٹیں وغیرہ کا بار بار ذکر کروں گی کیونکہ جب میں با محاورہ ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں تو میں اپنے ترجمے میں ایک سینس ڈیولپ میں بتانے کے لیے نا، کیونکہ ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے، لہٰذا ہم اردو کے اندر کچھ جوڑ توڑ کرتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، تو وہ کچھ ایکسٹرا باتیں ہوتی ہیں ترجمے کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کا اور اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے انسانیت کے دوسرے گروپ کی بات شروع ہوئی اور یہ گروپ ہے کفار کا گروپ۔ اس سے پہلے جہاں سورہ البقرہ سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے ایک گروپ کی بات پڑھی تھی اور وہ گروپ کون تھا؟ متقین کا گروپ، ہدی للمتقین۔ یہاں دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے، کفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں سن رہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی کہاں ہے؟ ان لوگوں کے اپنے اندر کمیاں ہیں کہ یہ مان نہیں رہے، یہ سن نہیں رہے۔ کیا کہا؟ ان الذین کفروا۔ کافر کون ہیں؟ کافر کون ہوتے ہیں؟ یہاں کافر کون مراد ہیں؟ یہ کافر کی ڈیفینیشن یاد رکھ لیجئے کہ جو جان کر پہچان کر نہ ماننے کی قسم کھاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علمی میں قسم کھاتے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے، جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا۔ اور مراد یہاں پہ جو قریش کے سرداران، قریش کی عوام، اہل کتاب، وہ جو لوگ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم قرآن کو، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بالکل کلیئر کٹ واضح ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے تکبر، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو حق بات کو قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ جیسے ضدی بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو جتنا بھی سمجھائیں اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ میں نے نہیں ماننا۔ تو یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو حق کو جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ کافر کون ہے؟ جو حق کو جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو آپ خبردار کریں، ان کو آپ نصیحت کریں، ان کو آپ سمجھائیں، ان کو آپ نہ سمجھائیں، ان کے لیے سب برابر ہے۔ انہوں نے نہ مانو والی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں اصل میں ان لوگوں کے کریکٹر سے یہ بات سمجھا رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ یہ جو رویہ ہے بڑا ہی خطرناک، بڑا یعنی مذمت والا رویہ ہے کہ جنہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تم نے ان کی طرح نہیں بننا۔ حق سامنے آ گیا، حق کو دیکھ کر سرنڈر کر دو۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی، سرنڈر کرنا چاہیے اس وقت۔ ہاں ایک انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت گناہگار ہوں، میں نہیں عمل کر پا رہی، میں عمل کرنا چاہتی ہوں، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، لیکن یہ نہ کہ میں نہیں مانتی، مجھے نہیں پتہ نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب قسم کی نعوذ باللہ باتیں ہیں، یہ بڑا ہی غلط رویہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو خبردار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 7۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے ودن بریکٹ آئے گا اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز بالآخر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا اللہ نے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے منتظر ہے اگلے جہان میں ایک بڑا عذاب ان کے لیے منتظر ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں جن کی بات ابھی ہم نے آیت 6 میں پڑھی، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. اب یہاں اللہ نے اپنی سنت کا بیان کیا، اللہ کی ایک سنت بیان ہوئی ہے، اللہ کا ایک طریقہ بیان ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی جان بوجھ کر سرکشی سے ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ اسے مہلت دیتے ہیں، اللہ اس کو سمجھانے بجھانے کا، نصیحت کو اس کے سامنے لانے کا، حق سامنے رکھنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں. لیکن وہ جب مسلسل انکار کرتا ہے، یو ٹرن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی سنت ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے کانوں پر، اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں ایسے لوگوں کے لیے جو سرکشی کی وجہ سے جان بوجھ کر حق کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے جاتے ہیں. استغفر اللہ. کہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح ہم اپنے کسی عزیز پیارے کو میسج کریں، کال کریں، اسے پتہ چل جائے کہ فلاں کی کال آ رہی ہے، میسج آیا ہے، سین ہو گیا، آپ کو کنفرم ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کے میری کال اٹینڈ نہیں کی، تو آپ بتائیں کیا ہم اسے دوبارہ کال کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. ایک دو دفعہ کریں گے، پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم جب دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر مجھے کیا پڑی ہے؟ میں کوئی اتنی گئی گزری ہوں؟ ہم صرف 2-4 دفعہ کی کنفرمیشن کے بعد جب مجھے بالکل کلیئر کٹ ہو گیا، تو چاہے کوئی کتنا ہی محبوب اور عزیز رشتہ کیوں نہ ہو، ہم اس سے بالکل رشتے اپنے کاٹ لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک کائنات، اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ وہ تو ہمیں پھر بھی بے شمار مہلتیں دیتا ہے، سینکڑوں مہلتیں دیتا ہے. بار بار جب اس کے پیغام کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، دل کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، کانوں کو بند کیا جاتا ہے، آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے، یاد رکھیے اللہ کی سنت، کہ پھر وہ ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرتا ہے. پھر چانس نہیں رہتا واپس آنے کا. یعنی ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واپس آنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے. کیسے چانس ختم ہو جاتا ہے؟ اللہ چانس ختم کرتا ہے یا خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں؟ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ختم اللہ کہتے ہیں مہر لگا دی اللہ نے. مہر لگنا انجام ہے، ابتدا نہیں بتائی اللہ نے. اللہ کسی کے دل پہ فوراً مہر نہیں لگاتا. مسلسل جب کوئی انکار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کان تھے مگر سنا نہیں، آنکھیں تھیں مگر دیکھا نہیں، دل تھا مگر سمجھا نہیں. یہ ہدایت حاصل کرنے کے چینلز تھے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل، یہ ریسیپٹرز تھے جنہوں نے کیچ کرنا تھا ہدایت کو. لیکن ان نہ ماننے والوں نے کیا کیا؟ اپنے ان ریسیپٹرز کے سوئچ پلگ اتار کے سائڈ پہ کر لیے، انہوں نے چینل آف کر دیے. آپ بتائیں کوئی کیا کرے گا پھر؟ نیوز کہاں سے ملے گی؟ خبر کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے ڈرانے یا نہ ڈرانے کو ایک جیسا کر لیا. بار بار ان کو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین نے
اپنے اپنے وقت میں بتایا سمجھایا، اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالا، اللہ نے کائنات کے اندر نشانیاں بکھیری، بھئی اب سن لو، اب آ جاؤ، دیکھو میری ہدایت، کچھ قدر کر لو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں نہیں سننا، سوری اللہ جی، گویا خود انہوں نے اپنے آپ پر مہریں لگوائیں۔ 3 اہم چینل اور ذرائع تھے ہدایت حاصل کرنے کے، انہوں نے تینوں کے تینوں کو کلوز کر دیا، اپنی ونڈوز جیسے کہتے ہیں نا کلوز کر دی۔ آپ اپنے گھر کے دروازے بند کریں، پھر اپنی کھڑکیاں بند کریں، پھر ان کے اوپر گہرے گہرے پردے ڈالیں۔ آپ کہیں باہر سے سورج کی کوئی لائٹ میرے گھر کے اندر نہ آئے، میں تو اندھیروں میں رہنا پسند کرتی ہوں، پھر رہ لیں۔ کوئی زبردستی آپ کے گھر میں آ کے آپ کی کھڑکیاں تو نہیں کھول سکتا نا۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت صرف کفار کے لیے نہیں ہے، ہم جو پڑھیں گے اللہ نے کلام میں رکھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق بنا کر رکھا ہے۔ یہ آیت ہمیں جگانے کے لیے آئی ہے۔ سب سے بڑی سزا کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب انسان کا دل مر جائے، اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ پائیں، اس کے کانوں سے سننے کی صلاحیت چھین لی جائے، سننے کے باوجود اگر کوئی عمل نہ کرے تو سننا اور نہ سننا برابر ہی ہے۔ اور سوچیں اگر ایک دن ایسا آئے، استغفر اللہ، اب یہ لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم قرآن پڑھنے، سننے اور سمجھنے میں ہمارا دل نہ لگے، ہمیں مزہ نہ آئے، ہمارا دل کرے کہ اٹھ کے چھوڑو دوڑو بھاگو، دنیا کے اور ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، چھوڑو قرآن کو۔ ایک ہوتا ہے واقعتاً آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بعد میں دیکھ لوں گی، میں اس کام کو بھی بعد میں کرتی ہوں، پہلے میں یہ کام کر لوں پھر میں تسلی سے اس کام کو دیکھوں گی۔ یہ ایک الگ رویہ ہے۔ ایک رویہ کہ چھوڑو میرے سے نہیں ہوتا، مجھے بہت بوجھ لگ رہا ہے، مجھے بڑی مصیبت لگ رہا ہے، تو کانپ جائیے، لرز جائیے، اللہ سے استغفار کیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ یہ مہر لگنے کی جو ابتدائی مرض میرے دل کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، اللہ تو اس سے مجھے بچا لے۔ یہ بالکل انیشیل اس کا سمبل ہے، اس کی علامت ہے کہ اب ہم اس راستے پر قدم رکھنے والے ہیں جہاں پہ پھر آگے چل کے مورے لگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو کہ دل چاہے قرآن سمجھے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ کر نیند کو چن لیا، ہم نے موبائل کو چن لیا، اور پھر ایسا چنا جسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم پھر بعد میں بھی اس کے لیے ٹائم نہ نکالے۔ تو یہ نا کہ واقعتاً آپ کو نیند آ رہی ہے، واقعتاً آپ کا کوئی ضروری کام ہے، آپ نے کہا میں بعد میں قرآن کو دیکھ لیتی ہوں نا، دینا ہے میں نے ٹائم، جیسے میں دنیا کے کاموں کو دے رہی ہوں ویسے میں قرآن کو بھی دے رہی ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں میرے پاس تو وقت نہیں ہے، اور آج افسوس کے ساتھ اپنے حالات اور واقعات دیکھیے کہ ہم بھی کھڑے وہیں پہ ہیں، امت مسلمہ کی اکثریت، کہ ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمارے سارے دنیا کے کام بڑے اہم ہیں، قرآن کے لیے وقت بہت کم نکل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی قرآن سے ہمیں نصیحت سنائے کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تو یہاں پر ایسا حکم دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں، اللہ اس کام سے منع کرتے ہیں، تو یہ کہہ کر ہم اسے رد کر دیں کہ یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ تو سب پچھلوں کی باتیں ہیں، یا کہیں ہمیں تو پہلے ہی سب پتہ ہے، اب ہمیں مزید نہیں ہمیں پتہ کرنا، ہمیں نہیں سننا، ہمیں نہیں چینج ہونا۔ تو اب یہاں پہ رک کر سوچنا ہے کہ اگر میرا رویہ قرآن کے ساتھ استغفر اللہ بار بار ایسا آ رہا ہے، یعنی 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، لیکن بار بار رویہ آ رہا ہے، تو سوچنا کیا ہے کہ اب میں نے کس راستے پر قدم رکھ دیا ہے؟ مہر لگنے والے راستے پر، آنکھوں پر پردہ پڑنے والے راستے پر۔ یہ رونے کا مقام ہے، اصل میں یہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا مقام ہے۔ تو دل نہ چاہے فوراً روکیں خود کو، کہاں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا کہ جن کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگائی اور آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، قیامت کے دن ان کے لیے کیا چیز منتظر ہے؟ ایک بہت بڑا عذاب۔ ہر لمحہ مجھے اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی دلچسپیوں کو، اپنے ٹائم کو مانیٹر کرتے رہنا ہے، چیک کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے دل سے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑنا ہے، دل کا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے۔ آنکھوں کو
ہم نے استعمال کرنا ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے، ہمارے دلوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرما دیا۔ الحمدللہ ہمیں یہ قرآن کلاس مل گئی ہے، الحمدللہ۔ آئیے ہم سب مل کر دلوں کی دنیا کو قرآن کے نور سے روشن کرنے والے بنے، اور اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو اس نور کی طرف متوجہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہماری نسلوں کو ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے دلوں پر، جن کی آنکھوں پر، جن کے کانوں پر تو نے مہرے اور پردے لگا دیے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سمجھنے اور سننے والوں میں تو نمبر 1 بنانا، اللہ تو ہمیں سب سے آگے رکھنا، اللہ تو ہمیں سرنڈر کرنے والا بنانا۔ یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 7 بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 8 پہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور انہی لوگوں میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا، حالانکہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ اب یہاں سے انسانیت کے تیسرے گروہ منافقین کے کردار کا ذکر شروع ہوا۔ سورہ البقرہ سٹارٹ ہوئی، اللہ نے سورہ البقرہ کے مضامین ہدایت دیتے ہی بتا دیا کہ پوری انسانیت 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ ایک سرنڈر کرنے والے، حق کو جان کر، مان کر، قبول کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے والے۔ دوسرے بالکل کہیں گے میں نے نہیں ماننا، نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھیں گے، ہدایت کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند۔ اور تیسرا گروپ دھوکے باز جال سازوں کا گروپ، جو مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے آستین کے سانپ بن کر چھپ کر بیٹھے ہوں گے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اور ان کا کردار اور ان کا رویہ کیا ہوگا۔ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم اس کردار کو پڑھیں گے، ہم اس کردار کی کرتوتیں پڑھیں گے، اللہ ان کے جرائم سے پردہ اٹھائیں گے، اللہ بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ منافق کون ہوتا ہے۔ منافق نفاق سے ہے، نون فے الف قاف، نفاق۔ نفاق کو کہتے ہیں دو رخا ہونا۔ دو رخا، وہ جو ظاہر میں مسلمان ہو لیکن دل میں کافر ہو۔ دل سے کافر ہے، ظاہر اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، داڑیاں بھی ہیں، پردے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مسلمانوں والا نام بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی ہیں، لیکن دل سے کیا ہے؟ کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ جو گروپ تھا منافقین کا، یہ کہاں ایگزسٹ کرتا تھا؟ مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، اسلامی ریاست قائم ہوئی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی جو ہے وہاں کا سردار بنایا جانا تھا۔ پھر جب آپ گئے تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوئی، لوگوں نے فوراً پھر آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا مدینہ کا۔ یہ لوگ تو دل محسوس کر رہ گئے، یہ کو بہت شدید قسم کا ڈپریشن ہو گیا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ اب بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ اوس اور خزرج کے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے مقامی جو آبادی تھی مدینہ کی، وہ زیادہ تر یہ وہ لوگ تھے منافقین۔ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن یہ دلوں سے اسلام میں نہیں آئے تھے۔ ان کی اسلام دشمنی انتہائی خطرناک تھی، یہ پیٹھ پیچھے وار کرنے والے لوگ تھے۔ استغفر اللہ۔ ان کا کردار کیا تھا؟ یعنی منافقین دو رخا بن آ گیا، سامنے سے مسلمان، اندر سے کافر، اسلام کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اوپر منہ سے زبانیں میٹھی میٹھی، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، محمد یا محمد، آپ کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں آ کر، لیکن دل ایسے کہ دل خراب ہو چکے، برباد کر لیے انہوں نے اپنے دل۔ ان کا کردار کیا تھا؟ بڑے کان کھول کر سننے کی بات ہے، کیونکہ میں آپ کو بارہا اس طرف متوجہ کر رہی ہوں کہ قرآن اصل میں ہمیں منافقین کے قصے اور کفار کے قصے سنانے کے لیے نہیں آیا، ان قصوں سے ہمیں عبرت دلانے کے لیے آیا ہے، سبق دلوانے کے لیے آیا ہے۔ اب ان کا کردار دوغلا پن، سازشیں اسلام کے خلاف، پیٹھ پیچھے تان و تشنی،
دشمن کو خفیہ خبریں فراہم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ان کی نفرت، حسد، جلن، یہ ان کا کردار تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آیت 8 میں دوبارہ دیکھیے، آیت 8 کی طرف توجہ کیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ مَن یقول، لوگوں سے کہتے ہیں آمنا باللہ، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اللہ نے ان کے دعوی ایمان کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 کو بھی لیں تو اکٹھا ہی ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں، ان کا خلاصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل سیم مضامین ہے۔ آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مومنوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر در حقیقت یہ لوگ خود اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں ہے ان کو۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونے والے چھپے دشمن، مسلمانوں پر اپنے اسلام کے گیٹ اپ کی وجہ سے اعتماد حاصل کرنے والے دشمن، مسلمانوں کا اعتماد جیت رہے تھے، ان کا دل جیت رہے تھے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور خفیہ سازشیں کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی چلاکیوں سے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے دعوی ایمان کو جھوٹ قرار دیا۔ منافقین کی یہاں کون سی خامی بتائی گئی؟ کیا بولتے ہیں وہ؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں نا، جھوٹ بول بول کر اپنی جگہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ جھوٹے ہیں۔ وہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کیا کوئی اس کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اور یہ منافق اپنے جھوٹ کی بیماری، اپنے دل کی بیماری میں خود ہی پھنس گئے تھے، مگر لا وما یشعرون، انہیں اس کا شعور ہی نہیں تھا۔ کیا شعور نہیں تھا؟ کہ یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ اللہ کو اور صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ تو خود دھوکے میں آ کر ٹریپ ہو گئے ہیں، یہ تو خود اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو خود اپنی پکڑ کی طرف جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن ان کو وما یشعرون، اس کا شعور ہی نہیں تھا۔ اصلاً بات یہاں جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان سمجھتا ہے وہ بڑا چلاک ہے، بڑا سمارٹ ہے، لیکن وہ بڑا اندھیرے میں ہے۔ جو اپنے آپ کو سچا سمجھے لیکن جھوٹ پہ ہو، اس سے بڑا دھوکہ باز کوئی نہیں، اس سے بڑا دھوکے میں کوئی نہیں، وہ خود دھوکے میں ہے، دوسرے کو انہوں نے کیا دھوکہ دینا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ٹیچر سے کہتی ہے کہ میں نے ہوم ورک کر لیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوا ہوتا، تو وہ سمجھے کہ میں نے استاد کو چیٹ کیا، اور استاد نے بات مان لی اسٹوڈنٹ کی، لیکن ہوا کیا؟ اصلاً میں وہ اپنے سچ بولنے کا اعتماد کھو گئی خود۔ دوسرا، علم کی برکت سے، علم کے نور سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اس نے تو خود دھوکہ دیا، اس نے کیا استاد کو چیٹ کرنا تھا، وہ تو خود چیٹر بن گئی، اس کا اپنا نقصان ہوا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے، میں نے آپ کو بتایا 20 نمبر تک ہم یہی کردار پڑھیں گے، منافقین کا کردار۔ آج کے دور کے خاموش منافق کون ہے؟ خاموش منافقین۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، وہ سنتے ہیں۔ آپ نے کہا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہی حدیث بیان کر کے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ اب آپ یہاں پر ذرا سا رک جائیے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو آج کے دور کے خاموش منافق کون ہیں؟ کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دلوں میں دنیا کی محبتیں رچی بسی ہوئی ہیں، وہ ہم کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، کم نہیں، مطلب ایک بیلنس اور اعتدال تو ہو نا دنیا کی محبت میں اور دین کی محبت میں اور قرآن کی محبت میں۔ نام نے آج بہت محبتیں ہیں، لیکن ایکچولی وہ محبت جو ہم سے تقاضا کرتی ہے
وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے. حق بات سنی، عمل نہ کیا. قرآن سے تعلق جو ہونا چاہیے تھا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ قائم نہ کیا. نماز کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی 1 پڑھی کبھی 2 پڑھی کبھی 3 پڑھی کبھی 4 پڑھی، اسی میں ہی اپنے آپ کو انتہا درجے کا متقی سمجھ لیا. سوشل میڈیا پر اسلامی پوسٹیں خوب لگائیں، بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن ادھر ادھر سے اچھی اچھی پوسٹیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھینک رہے ہیں، ادھر ادھر ڈال رہے ہیں، لیکن جو ہماری نجی زندگی ہے وہ بالکل اسلام سے کوئی رغبت نہیں اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، یہ زندگی میں تمہارا موسٹ امپورٹنٹ کام ہے. ہم کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں کریں گے، ہاں وہ جو کام ہمیں پسند ہے، وہ جو چھوٹا سا کام ہے، بس وہی نیکی ہمارے لیے کافی ہے. زبانی ایمان کافی نہیں. آج کے جو عملی نکات ہیں اس آیت کے ٹیک اویز جو ہیں، دل اور عمل کا ساتھ ہونا ضروری ہے. منافقت کی علامت میں سب سے اہم بات ان منافقین کی جو ہم نے پڑھی وہ ہے جھوٹ، دوغلا پن، دھوکہ. اس سے بچنا ہے. اگر میری زندگی میں یہ ہے، لے لے پھر دین ایمان اسلام کو، ہم لیں گے اپنے طور پر، وہاں جا کے آگے پتہ چلے گا کہ کیا تم ظلم کر آئے اپنے اوپر. تو کہتے ہیں نا اپنے اوپر دین، اپنے جسم پر ہم دین نہ نافذ کر سکے، اپنی زبان پہ نہ نافذ کر سکے، اپنی آنکھوں پہ نہ نافذ کر سکے، ہم دوسروں کو کیا دین کی دعوت دیں گے؟ اپنا جسم ہی ہمارا کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر جھوٹ بولنے لگے ہوئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اصلاح تبھی ہوگی کہ جب ہم سچائی کے راستے کو اختیار کریں گے. سوال یہاں پر یہ ہے اور سبق یہ ہے، مجھے سوچنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، سوال کرنا ہے خود سے کہ میرا دل، میری زبان، میرا عمل، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ تینوں کیا ایک ہی جیسے سچے ہیں، ایک ہی راستے پر ہیں؟ تو میں منافقت سے بچی ہوئی ہوں. ورنہ پھر اللہ معاف کرے کہیں نہ کہیں منافقت کا کیڑا جو ہے وہ جراثیم، وہ وائرس، وہ موجود ہے، میرے ایمان کا دشمن، میرے اخلاق کا دشمن. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنی آخرت برباد کرتا ہے. لہٰذا ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے سچا بنا دے، اللہ ہمیں ہمارے عمل سے سچا بنا دے، اللہ ہمیں ہماری زبانوں سے سچا بنا دے، اللہ ہم جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں، اللہ ہم منافقت سے بچنے والے بن جائیں، اللہ ہم دوغلے پن سے بچنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں بچا لے اتنے برے رویے سے. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے جی بات؟ آ جائیں اگلی آیت کے اوپر. آیت نمبر 10. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی. ودن بریکٹ آپ لکھ سکتے ہیں حسد کی بیماری. کون سی بیماری؟ حسد کی بیماری تھی. قرآن ان کی بیماری کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. کن کی بیماری کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. منافقین کا ذکر چل رہا ہے اور منافقین کے دلوں کی بیماریوں کا ذکر چل رہا ہے. ان کی جو بیماری تھی وہ کیا تھی؟ حسد تھا. بولتے وہ جھوٹ تھے لیکن بیماری کیا تھی ان کے دلوں میں؟ حسد کی. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا. لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ، اللہ محفوظ فرما دے. یہاں ان کی بیماری سے مراد ان کی فزیکل بیماری مراد نہیں ہے، ان کی اسپرچولی، ان کی روحانی بیماری کا ذکر ہے. اصل میں منافقت ہے ہی دل کی بیماری کا نام. دل میں شک ہوتا ہے، دل میں نفرت ہوتی ہے سچائی سے، دل میں جھوٹ ہوتا ہے، پھر وہ زبانوں پہ آتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دکھاوے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اسلام کا گیٹ اپ اختیار کر لیا تھا، یوں سمجھ لیں اسلام کا میک اپ کر لیا تھا اور اس مسلمان بن کر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے. یہ اپنے مفاد کے لیے ایمان کا ڈھونگ رچا رہے تھے. اور آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ کون لوگ تھے؟ منافقین اوس اور خزرج تھے زیادہ تر ان کے اندر. وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں مسلمانوں سے پیچھے رہیں، ہم بھی ان کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آگے چلیں گے، ان کے پڑھیں گے ان کے حوالے سے.
اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ رکھتے تھے، دلوں میں شک کو پالا ہوا تھا، دلوں میں دشمنیوں کو پال کر چل رہے تھے، یہ جھوٹ ان کی زندگی بن گیا تھا۔ قرآن میں ہم بارہا ان کا کریکٹر ڈسکس کریں گے۔ اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ان کے دلوں کی تاریکی میں اضافہ فرما دیا۔ اللہ کی وہی سنت جو ابھی میں نے آپ کو کفار کے کردار کو ڈسکس کرتے ہوئے بیان کی تھی۔ اگرچہ آیت نمبر 11، 12، 13 یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی آیات ہیں، مضمون کے اعتبار سے ایک ہی مضمون ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، جرائم مختلف ہیں، یہ چہرے پہ کبھی ایک نقاب ڈالتے ہیں، کبھی دوسرا نقاب ڈالتے ہیں، کبھی ایک رخ سے آتے ہیں، کبھی دوسرے رخ سے آتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا۔ اب چونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے اوپر کوئی شروع میں بوجھ ڈالوں کہ ہم زیادہ آیات پڑھیں، ہم یہیں پہ ہی ان آیات کو روکیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم منافقین کے کردار کو مزید وضاحت کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں وضاحت دی اس کو سمجھیں گے، جانیں گے، اور پھر ہم سم اپ بھی کریں گے مختلف چیزوں کو۔ تو جو آج ہم نے چیزیں پڑھی کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، تو یہ کل سم اپ جب ہم کریں گے تو یہ چیزیں پھر اگین ڈسکس ہوں گی، وہ مجبوری ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے اس گندے رویے سے بچا لے، ہمیں دنیا میں منافقت سے بچا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام جو عملی منافق ہیں، عام منافق، یہ تو ایک خاص منافق تھے نا، عام منافقین میں پھر کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، اور یہ جو منافق تھے یہ مسلمانوں کے اندر کا ہی ایک کردار تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے، یہ کافر نہیں تھے اس طرح سے، لیکن کافروں سے بھی بدتر تھے، لیکن تھے کہاں؟ مسلمانوں کے اندر کا گروپ تھا، خطرناک تھے۔ اور عام منافق کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، روزے رکھے نمازیں پڑھے، جو مرضی کرتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے بچائے، یہ ٹیک اویز ہے، اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے کا مقصد جو ہے نا وہ پھر مزہ نہیں رہتا۔ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا کوئی جھوٹ ہے، کوئی خیانتیں ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہیں، اللہ سے بہت گڑ گڑا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں بچا۔ یہ ہمارے لیے انتہا درجے کی خطرناک بات ہے، یہ تو ہماری قبر کو، ہماری آخرت کو جہنم کی آگ سے بھر رہی ہیں چیزیں، اللہ ہمیں محفوظ کر دے۔ اور پھر قرآن پڑھنے والوں کی زندگی میں یہ چیزیں ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ بچائے برے وقت سے۔ اور یہاں پہ رک کر ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ جب ہم چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی اصل میں ایک طرح کا جھوٹ ہی ہوتا ہے جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ درد ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں بہت درد ہے، تو یہ بہت کا صیغہ لگانا ساتھ ضروری ہے، تو یہ بہت ہے نا، اب ہے درد، آپ کے درد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، آپ کو دے، لیکن یہ جب ہم بہت کرتے ہیں تو یہ بھی اصل میں مبالغہ آرائی بھی جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نا مبالغہ آرائیوں سے اور چھوٹی موٹی چیزوں سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے خود کو، اللہ محفوظ رکھے۔ اصل میں بات یہ کہ شیطان جو ہے نا وہ آ کے نا ہمارے مغز کافی پھیر دیتا ہے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔